الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرتے ہیں منافق کہ ان پر نازل ہو کوئی صورت جو ظاہر کر دے اس کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تم ہنسی کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اگر تم ان سے پوچھو تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم ہنسی مذاق کرتے تھے۔ بہانے نہ بناؤ، تم تو کفر کر چکے ہو۔ ایمان لانے کے بعد اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت کو تم میں سے تو ہم عذاب دیں گے دوسری جماعت کو، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ سب ایک ہی جیسے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو فراموش کر دیا ہے۔ بے شک منافق ہی نافرمان ہے، وعدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار کو دوزخ کی آگ کا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وہ انہیں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا دائمی عذاب ہے۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں منافقین کی حالت بیان کی گئی تھی کہ وہ کس طرح اپنے نفاق کو چھپاتے تھے اور دل میں ڈر رکھتے تھے کہ کہیں ان کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارا عرب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگی آ چکا تھا۔ منافق دیکھ چکے تھے کہ کوئی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہ کر سکی، یہاں تک کہ شاہ روم بھی بھاگ گیا۔ اس لیے ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر ان کا نفاق ظاہر ہو گیا تو پھر ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں رہے گی، اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر قسمیں اٹھاتے اور اپنی وفاداری اور صداقت کا یقین دلاتے تھے، لیکن ان کی بد باطنی مختلف مواقع پر ظاہر ہو گئی۔ جنگ حنین میں فتح کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت کا مال تقسیم فرمایا تو ان میں سے ایک بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف نہیں کر رہے، جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اجازت فرمائیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اولاد اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس طرح بڑے دیندار دکھائی دیں گے، لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ اس طرح جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو بھی ان میں سے ایک خرقوس ابن ظہیر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مستحقین زکوٰۃ کی تفصیل قرآن پاک میں نازل فرما کر ان کے خیالات کو رد فرما دیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر ان کو مال مل جاتا تو وہ خوش ہو جاتے، اگر مال نہ ملے تو ناراض ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب غلط باتوں کے جواب میں صاف حکم دیا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کے فرمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے باطنی خوف کا ذکر فرمایا کہ وہ ہر وقت اس ڈر میں مبتلا رہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جس میں ان کی بد باطنی ظاہر کر دی جائے اور پھر ان کے لیے کوئی راہ فرار نہ رہے۔ منافقین اپنے درمیان باتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ کچھ تو وہ تھے جنہوں نے باتیں بنائیں اور ہنسی کی اور کچھ خاموش رہے اور بعد میں تائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، لیکن جنہوں نے باتیں کی اور پوچھنے پر جواب دیا کہ ہم تو ہنسی مذاق کر کے وقت گزار رہے تھے، ان کو کہا گیا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ہنسی مذاق کرتے تھے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی کیونکہ وہ جرم کا ارتکاب کر چکے تھے۔ شان نزول کے لحاظ سے یہ 3 آدمی تھے جو جنگ تبوک کے سفر میں اکٹھے ہوئے۔ ان میں سے 2 نے تو ہنستے اور مذاق کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ملک روم پر
غالب آ جائیں گے، لیکن یہ کتنا بعید خیال ہے۔ تیسرا بولتا تو نہیں تھا، لیکن وہ بھی سن کر ہنستا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرما کر استفسار فرمایا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم تو ہنسی مذاق کر کے وقت گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے عذر کو رد کر دیا۔ البتہ تیسرا جو خود بولا نہیں تھا اور کوئی کلمہ گستاخی کا اس کی زبان سے نہ نکلا تھا، اس کا نام یحییٰ بن حمیر اشجعی تھا۔ وہ توبہ کر گیا اور اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوا اور اس کا وجود غائب ہو گیا۔ اس سارے فرمان الہی سے یہ بات واضح ہوئی کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ قابل معافی جرم ہے اور اخلاص ہی قبول ہے۔ اخلاص صرف نفت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتا ہے، جو اس محفل پاک کی غرض و غایت اور مدعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔